پہلی چیز، جو پچھلا کوشچن آنسر سیشن ہوا تھا ایپیسوڈ نمبر 33، اس میں آخر میں جا کے ایک مسلمان دوست آئے تھے، ہاں، جو کہہ رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، ایکسپوجر نام تھی ان کی آئی ڈی، ہمارے بھائی، انہوں نے مجھے میل بھی کر دی تھی جو حدیث وغیرہ تھی، اور میں نے اسی وقت اس کو بک مارک بھی کر لیا تھا۔ پہلے اعتراض سن لیں، پھر اس کا جواب، اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن، اور پھر دوسرا پوائنٹ باپ بیٹے کا۔ تو اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت سودا بنت زمعہ، ٹھیک ہے، تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ام المومنین، اللہ کے رسول ان کو طلاق دینے والے تھے، اس ڈر سے انہوں نے اپنے دن کو حضرت عائشہ کو دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اعتراض یہ تھا کہ یہ حدیث آئی ہے، کیا یہ حدیث ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس طرح کی حدیث تھی سامنے۔ تو چلیں پہلے میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، پھر اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر لیتے ہیں۔ ہاں، اسکرین شیئر کر دیتا ہوں میں۔ تو یہ ہے جی، سب سے پہلے ہمارے سامنے، کدھر گیا؟ ہاں، یہ جی حدیث آپ کے سامنے ہے، اس کو میں زوم کر دیتا ہوں، ٹینشن مینشن مکاوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی حدیث، سب سے پہلے دیکھ لیں 3040 حدیث انہوں نے ہمیں بتائی تھی، جو کہ سند یعنی گریڈ صحیح دارالاسلام نے دیا ہوا ہے۔ حدیث جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے سودا feared that the prophet was going to divorce her۔ سودا کو یہ خوف تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈیورس کر دیں گے، تو انہوں نے کہا ڈو ناٹ ڈیورس می بٹ کیپ می اینڈ گیو مائی ڈے ٹو عائشہ، سو ہی ڈڈ سو اینڈ دا فالوئنگ واز ریویلڈ۔ یہ آیت پھر اس طرح نازل ہوئی۔ تو یہ آیت کا بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 128 انہوں نے پیش کی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں مل جل کر صلح صفائی کے ساتھ کچھ حق لیں کچھ دیں، معاملہ جو ہے وہ ہو جائے۔ اب یہ روایت پیش کر کے سوال یہ رکھا جاتا ہے کہ گویا یعنی اعتراض یوں بنایا جاتا ہے، یہ کرسچن مشنریز کی طرف سے بھی، منکرین حدیث کی طرف سے بھی، مرتدین کی طرف سے بھی، ملحدین کی طرف سے بھی، اور اسلامو فوبک جو ہندوز ہیں ان کی طرف سے بھی، یہ سب کو کور ہو جائے گا۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو کہ اللہ کے رسول کی جو آپ کی ام المومنین ہیں حضرت سودا، ان کو اللہ کے رسول طلاق دینے لگے تھے صرف اس لیے کہ وہ بڑھی ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے، کہ وہ بڑھی ہو گئی تھیں، ان کی ایج بڑھ گئی تھی، بڑی ایج کی تھیں، تو اس لیے اللہ کے رسول ان کو طلاق دے کر حضرت عائشہ جو کہ ینگ تھیں، تو انہوں نے انہی کو دن دے دیا تاکہ حضرت عائشہ کے پاس چلے جائیں گے تو مجھے ڈیورس نہیں دیں گے، میں بچی رہوں گی، مجھے طلاق نہیں ملے گی۔ نعوذ باللہ، یہ تصور، یہ سٹوری سامنے رکھی جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں کسی بھی حدیث پر تبصرہ کرنے کے لیے۔ مسلمان بڑے غور سے اس گفتگو کو سنیں، کیونکہ بڑے مسائل جو کہ تکنیکی ہیں تھوڑے اصول حدیث میں، وہ آپ کو سمجھ بھی آ جائیں گے، اور اس سے کئی سوالوں کے جوابات آپ کو ملتے چلے جائیں گے۔ عام طور پر مسلمان جب حدیث میں کسی ایشو کو دیکھتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہے سند کا اور ایک ہے متن۔ سند کہاں سے کہاں تک ہے، زوم کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں سے سند لے کر یہاں تک چلتی ہے، اس کو بولتے ہیں سند۔ اس سے آگے کا حصہ جو ہوتا ہے، اس سے آگے کا، ٹھیک ہے، یہ جو حصہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں متن۔ تو جو اتنے حصے سے گفتگو کرتا ہے اس کو بولتے ہیں روایت الحدیث۔ اس اصول کو روایت الحدیث کا فن بولا جاتا ہے کہ حدیث کی جو روایت ہے، روات ہیں، راوی ہیں، ان کے اوپر بحث کرنا، اور اتنے حصے کو، متن کو جس پر بحث کی جاتی ہے اس کو بولا جاتا ہے درایت الحدیث۔ درا یدری سے نکلا ہے چیزوں کا گہرا فہم حاصل کرنا۔ جیسے قرآن میں نہیں آیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار،
बसारतें उसका तदारुक इदराक नहीं कर सकती, वो घेरे हुए है निगाहों को और बसारतों को। तो उससे दरायतुल हदीस निकला है कि हदीस का गहरा नॉलेज, मतन का गहरा स्टडी करना। ये तरीके होते हैं जिनके तहत हदीसों को परखा जाता है, दो तरीकों के तहत, ठीक है। जो ये इल्म है ना रवायतुल हदीस का, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जैसे मोहम्मद बिन अल मुसन्ना है या अबू दाऊद अत्यालसी हैं या सुलेमान बिन मुआज हैं, इनका स्टडी करना, ये पार्ट ऑफ रवायत है। मगर दूसरा तरीका होता है रवायतुल हदीस के अंदर तुरुक पढ़ना, इन हदीसों के कितने तुरुक मौजूद हैं, इनको स्टडी करने का नाम भी रिवायतुल हदीस कहलाता है। इसी तरीके से उन तुर्कों के तमाम मतन के ऊपर बहस करना और उनके मतन को कंपैरेटिव स्टडी करके फिर रिजल्ट निकालना कि कौन से तुर्क में कौन सा वर्ड कॉमनैलिटीज हैं, कौन सी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो उस चीज को, सारे के सारे नॉलेज को दरायतुल हदीस कहा जाता है। अब आपको समझ आ गई बात की। अब ये चीजें समझने के बाद हम आपको बताते हैं दरायतुल हदीस में तुरुक के साथ साथ तारीख को भी बड़ी अहमियत हासिल है। तारीख का मतलब क्या है? तारीख का मतलब यह है कि इसमें करेक्टर है एक सौदा, एक करेक्टर है आयशा और एक करेक्टर है अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस रवायत में तीन करेक्टर हैं जिनसे लिंक्ड ये इंसिडेंट है। इन तीन अफराद की हिस्ट्री को देखना कि आया ये पॉसिबल है या नहीं, इनके लाइफ स्पैन को एडजस्ट करना, आया ये वाकया पॉसिबल है कि नहीं, इसको बोलते हैं दरायतुल हदीस के अंडर ये सारी चीजें आती हैं। ये मैंने क्यों आपको बताया, अब मैं आपको एक नुक्ता समझाता हूं। जो लोग ये कहते हैं, अब हम दरायत के ऊपर बात करने लगे, जो लोग ये कहते हैं कि हजरत सौदा चूंकि बुढ़ी हो चुकी थी इसलिए अल्लाह के रसूल उनको तलाक देना चाहते थे ताकि वो यंग के पास जा सकें, तो आपको जानकर हैरानगी होगी कि अल्लाह के रसूल की शादी हजरत सौदा से जब हुई, हजरत सौदा की उस वक्त उम्र 66 बरस थी, 66। तो 66 की औरत जवान होती है? गौर से समझना आपने। हजरत सौदा की जिस वक्त अल्लाह के रसूल से शादी हुई उस वक्त उनकी उम्र थी 63, बाज जगह पर सादिस उससे 3 लिखा जाता है। 66 बरस की उम्र थी, वो तो पहले ही बुढ़ी थी, तो अल्लाह के रसूल शादी ही ना करते। पॉइंट समझ आया आपको? अगर बूढ़ी औरत की वजह से तलाक देनी थी तो उस शादी ही क्यों की? पहली फुर्सत में शादी भी नहीं होनी चाहिए थी। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर किसी बूढ़ी औरत को सिर्फ उसके बुढ़ापे की वजह से तलाक दी जाती है तो उसके पीछे ये रीजन होता है कि पहले वो जवान थी, बीमार हो गई या बुढ़ी हो गई, अब दी। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जब हुई तब ही वो बुढ़ी थी। तो ये दो एंगल से आपने इस चीज को समझना है, ठीक है? ये आपको समझ आ गया? तो ये वजह नहीं थी, यानी ये वजह अगर कोई सामने रखता है ना कि बुढ़ी थी तलाक देने लगे थे लिहाजा ये मामला हुआ, ऐसा हिस्टोरिकली दरायतुल हदीस के तहत पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि शादी जब हुई तो उस वक्त एज क्या थी? 66। ये मैंने आपके सामने रख दिया। एक नुकता ये है। अब फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने मानकर चलना है कि सनद जो है ना सारी ये ठीक है, 1 मिनट के लिए सुलेमान बिन मुआज के ऊपर अगर जरा मिलती है तो उसके ऊपर तादील भी मिलती है। ये जो सुलेमान बिन मुआज हैं इनके ऊपर आपको जरा भी मिलती है, तादील भी मिलती है। तो जब मुशक्कल हो, मिक्सचर हो जरा और तादील का, तो फिर जमहूर की या अक्सरियत की राय देखी जाती है। तो मैंने 1 मिनट के लिए जब सनद को स्किप कर देना है तो सिर्फ एक नुक्ता यहां पर उठा है जो इब्ने हजर अस्कलानी ने भी उठाया फतहुल बारी में। सही बुखारी की हदीस 5212 की कमेंट्री जो इब्ने हजर अस्कलानी ने की है उसमें उन्होंने एक इस रवायत के ऊपर एतराज रखा है, वो रखा है इब्ने अब्बास की मौसूलन है, यानी इब्ने अब्बास तक जाके सनद रुकती है, उससे आगे नहीं। यानी या तो इब्ने अब्बास अल्लाह के रसूल से बयान करते, या इब्ने अब्बास हजरत सौदा से बयान करते, या इब्ने अब्बास हजरत आयशा से बयान करते।
اب آپ کو سمجھ آیا میں نے درایت میں 3 کریکٹرز کیوں ذکر کیے تھے؟ کیونکہ یہ 3 کریکٹرز ہیں جن کے ارد گرد یہ واقعہ گھومتا ہے. تو ابن عباس ان تینوں میں سے کسی سے بیان نہیں کر رہے، مگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ آپ کو یہ چیز سمجھنی ہے کہ ایک منٹ، ہو میں معذرت چاہتا ہوں، بڑی معذرت چاہتا ہوں. علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں نے 1 منٹ ابھی دیکھا. اہلاً وسہلاً علی بھائی، علی بھائی، جناب جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی کیسے ہیں؟ اور تمام سامعین کو بھی السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں عامر بھائی، میں محظوظ ہو رہا تھا. آپ اپنی گفتگو کو کنٹینیو رکھیں. ماشاءاللہ. جزاک اللہ علی بھائی، اہلاً وسہلاً. آپ کو بڑا شکریہ کہ آپ نے میری دعوت پر لبیک کہا اور آپ نے اپنی حاضری لگا کر ماشاءاللہ اپنے کمٹمنٹ کو ظاہر کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ علی بھائی، جزاک اللہ. ٹھیک ہے عامر بھائی، آپ کنٹینیو کریں. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو ہے. حاضر سر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں. اچھا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں، ان کا موصولاً یہاں پر ذکر ہے. موصول کہتے ہیں کہ ابن عباس تک آ کر سند وصل کرتی ہے، اس کے آگے سند نہیں ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات صحابی کی مرسل کو ٹھیک مانا جاتا ہے، یا صحابی تک موصول یا موقوف ہو تو اس کو ٹھیک بھی مانا جا سکتا ہے، مراسیل صحابی. مگر تابعی اگر مرسل بیان کر رہا ہے تو اس کی سماع کی تصریح ضروری ہوتی ہے دوسرے طرق کے اندر. یہ ایک زیادہ ڈیپ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا سند کے اندر. ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں، اور یہ جو گریڈ ہے دارالسلام کا، اس کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں کہ صحیح ہے، اس کی سند ٹھیک ہے. تو اب ہم ڈسکس کریں گے ایشو کو، تو آپ نے توجہ کرنی ہے. اب ہم ایشو کو ڈسکس کرنے لگے ہیں. پوائنٹ نمبر 1، جتنے ترک میں نے دیکھے ہیں اس حدیث کے، کسی ایک جگہ پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ترک احادیث کی کتب کی بات کر رہا ہوں، جتنے مستند ترک میں نے دیکھے ہیں، ان میں سے کسی جگہ پر بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو چھوڑنے یا طلاق دینے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ حضرت سودا کا خود کا یہ خیال اور ڈر تھا. خود اس روایت میں بھی اگر آپ دیکھیں گے، یہ الفاظ آپ کو نظر آتے ہیں، خشیت سودتو ان یطلقہا. سودا کو یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا کہ اللہ کے رسول کہیں اس کو طلاق نہ دے دیں. اللہ کے رسول نے کبھی یہ ظاہر نہیں کیا. یہاں سے بھی پڑھ لیں تاکہ انگلش میں ٹرانسلیشن آ جائے. سودا feared that the prophet was going to divorce her. ٹھیک ہے جی. سودا کو یہ ڈر تھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کو طلاق دینے جا رہے ہیں. اب ایک تو یہ چیز ہم نے سمجھ لی کہ یہاں سے جو پوائنٹ سمجھ آتا ہے. دوسرا، یہاں پر جو دوسرا نقطہ ہے وہ سمجھنے کا یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس کے اندر آپ کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں ڈائریکٹ جمپ کر رہا ہوں، اس پر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی جو روایت ہمیں ملتی ہے نا، اس روایت کے اندر آپ کو کہیں بھی یہ لفظ نہیں ملتے کہ حضرت سودا جو ہیں انہوں نے اس لیے ہبا کیا تھا کہ اللہ کے رسول ان کو طلاق دینے والے تھے. یعنی اس میں کوئی حقیقت تھی کہ وہ طلاق ان کو ملنے والی تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5212. اس میں لکھا ہوا ہے صرف اتنا کہ سودا بنت زمعہ gave up her turn to me، یعنی حضرت عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے used to give me both my day and the day of سودا. تو جب حضرت سودا بنت زمعہ نے حضرت عائشہ کو اپنا دن دے دیا، ہبا کر دیا، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے پاس 2 دن آیا کرتے تھے. یا اس روایت کے اندر آپ کو صرف ہبا کا ذکر آپ کو ملتا ہے. اب ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے سب سے پہلے، کیا ہبا کرنا کسی خوف کی وجہ سے ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت سودا کو یہ خوف تھا کہ ان کو طلاق دے دی جائے گی، اس لیے انہوں نے دن دے دیا. تو کیا ہبا صرف خوف کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں، یہ عورت کا اختیار ہے. اس سے پہلے بھی حضرت عائشہ کو، یا اس کے علاوہ بھی حضرت عائشہ کو ایک بار حضرت صفیہ بنت حیی نے اپنا دن ہبا کر کے دیا تھا. آپ کے سامنے روایت ہے.
ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے روایت لے لیں, سنن ابن ماجہ کی 1973 یہ روایت ہے. ٹھیک ہے, پہلے پورا واقعہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ہوا یہ کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی نارمل کپل ہوتا ہے, میاں بیوی کی آپس میں کچھ چپکلش تھی. حضرت صفیہ سے اللہ کے رسول ناراض تھے. حضرت صفیہ بنت حیی نے چونکہ علم تھا کہ حضرت عائشہ سے بہت محبت اور بہت لاڈ, کیونکہ ایج میں چھوٹی بھی تھیں, سب سے چھوٹی اور سب سے ینگ بیوی تھیں, تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کا بڑا مان رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, کوئی لاڈلا ہوتا ہے نا, جیسے بچوں میں لاڈلے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے حضرت صفیہ بنت حیی نے جب اللہ کے رسول کی ناراضگی دیکھی تو آپ کو دکھ ہوا اور آپ حضرت عائشہ کے پاس گئیں اور جا کر کہا, اے عائشہ, اگر تم اللہ کے رسول کو میرے ساتھ صلح کروا دو, راضی کروا دو, میں اپنا دن تمہیں تحفے میں دوں گی, میں تمہیں اپنا ایک دن تحفے میں دے دوں گی تاکہ اللہ کے رسول تمہارے پاس ٹائم گزاریں. ہاں, حضرت عائشہ نے یہ کام کیا. اللہ کے رسول حضرت صفیہ نے ان کو وہ دن دے دیا, اور حضرت عائشہ جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچی تو اللہ کے رسول کے نالج میں نہیں تھا کہ یہ دن تو صفیہ بنت حیی کا تھا. حضرت عائشہ آئیں تو انہوں نے سارا قصہ بیان فرمایا. تو یہ روایت آپ نے دیکھ لی. اب اس کو پڑھتے ہیں ہم. تو کہتے ہیں that it was narrated from Aisha that the messenger of Allah became angry with Safiya bint Huyay for something, کسی وجہ سے. Safiya said, oh Aisha, can you make the messenger of Allah be pleased with me? کیا تم ان کو مجھ سے راضی کر سکتی ہو؟ And I will give you my day, اور میں تمہیں اپنا دن تحفے میں دے دوں گی. She said, yes, میں کر دیتی ہوں تمہارا کام, کوئی مسئلہ نہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ بیویوں میں نہ صرف یہ کہ بڑی ایک دوسرے کا ادب اور احترام تھا, بلکہ یہ پتا چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ راز اور نیاز اور ایک دوستی اور ایک جو بڑی الفت کا تعلق تھا. ایک دوسرے کی مشکل میں مدد کرتی تھیں امہات المومنین. So she took a head cover of hers, تو حضرت عائشہ نے اسکارف لیا, ہیڈ کور لیا جو کہ سیفرن سے ڈائٹ تھا, اور اس پر آپ نے خوشبو چھڑکی, جو کہ خوشبو obviously وہ ڈیٹیل, راویوں کی عادت ہوتی ہے کئی دفعہ وہ بہت زیادہ ڈیٹیلز بیان کرتے ہیں. وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر بیٹھ گئی. The Prophet said, "O Aisha, go away because it is not your day." حضرت عائشہ آپ چلی جائیں, آج آپ کا دن نہیں ہے, آج تو صفیہ بنت حیی کا دن ہے. She said, "That is the grace of Allah which He bestows on whom He pleases." Then she told him about the matter and he was pleased with her. تو انہوں نے پھر وہ سارا بیک گراؤنڈ دیا کہ یہ دن ہبے میں ان کو کیسے ملا ہے. اس سے آپ کو جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ ہبا کرنا اپنے دن کو اللہ کے رسول کی بیویوں میں یہ کامن پریکٹس تھی. ایسا نہیں تھا کہ جناب کوئی حضرت سودا نے الگ کام کیا تھا اپنا دن حضرت عائشہ کو دے کر. اس طرح دن ایک دوسرے کی باری شفٹ ہوتی رہتی تھی اور بیویاں اپنے طریقے سے اپنے ہسبینڈ کے لیے معاملات کرتی تھیں, جو کہ کسی بھی کامن فیملی کے اندر یہ معاملات چلتے ہیں. اچھا, اب ہم ایک اور چیز دیکھنا چاہتے ہیں. یہ دیکھنا ہے کہ کسی کے دماغ میں یہ چیز آ سکتی ہے, وہ چیز یہ آ سکتی ہے کہ جی حضرت سودا کو ڈر اس لیے تھا, ٹھیک ہے جی, ایک منٹ, حضرت سودا کو ڈر اس لیے تھا کہ جناب جو ہے نا وہ حضرت عائشہ کے پاس اللہ کے رسول زیادہ ٹائم گزار رہے تھے, لہذا حضرت سودا کو یہ ڈر تھا کہ مجھے چھوڑ دیں گے, عائشہ کے پاس چلے جائیں گے, تو لہذا میں جو ہے نا وہ اپنا دن ہی حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں تو اللہ کے رسول مجھے طلاق نہیں دیں گے. کوئی یہ سوچ سکتا ہے. اس کا جواب ہم دے دیتے ہیں, کیونکہ یہ حدیث ڈیٹیل کے اندر آپ کو سنن ابی داؤد کے اندر ملتی ہے. تو چلیں وہ حدیث دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو ایک اور پکچر سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے جی, ہاں, سنن ابن ماجہ, سنن ابی داؤد, حدیث نمبر ہے 2135. پہلے اس کو کور کر لیتے ہیں ہم. 2135. ٹھیک ہے جی, یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. اچھا, بعض لوگ اس حدیث کے اندر ایک نقص نکالتے ہیں, مگر چونکہ ترک ہمیں مل جاتے ہیں تو اس لیے یہ سند ٹھیک ہوتی ہے. خیر بہرحال اگر کسی کو کوئی اعتراض ہوگا تو اس کو پھر ہم ڈیل تب کر لیں گے. اب یہ حدیث کیا بیان کرتی ہے, اس میں آپ نے دیکھنا ہے یہ حضرت سودا کے واقعے کو ڈیٹیل سے بیان کرتی ہے, وہیں کئی اعتراضات کو رفع کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ماڈریٹر ذرا نیچے خیال کریں, جو کوئی آپس میں تھوڑا سا انگلی کر رہا ہے تو اس کو جناب آپ تھوڑا سائڈ پہ کر دیں, جو فرقہ واریت کر رہا ہے اس کو بھی سائڈ پہ کر دیں,
جو شان پتیاں شرارتیں کر رہا ہے اس کو بھی تھوڑا نیند کی گولی دے دیں, باقی انجیکشن آپ ان کو اوپر لائیں گے تو پھر انجیکشن ہم ان کو دے دیں گے, ٹھیک ہے. آپ ذرا ان کے لیے ان کا بلڈ پریشر اور ان کی شوگر وغیرہ چیک کریں, ہاں اس کے بعد ڈاکٹر صاحب خود معائنہ کریں گے اوپر سے لے گا نیچے تک. اچھا جی آگے, سب سے پہلا اعتراض جس کو ہم دور کریں گے وہ یہ کہ اللہ کے رسول حضرت سودا کو ٹائم نہیں دے رہے تھے, یا ان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ ان سے دور جا رہے ہیں لہذا انہوں نے دن دیا. حضرت عائشہ اس روایت میں بیان کرتی ہیں 2135 سنن ابی داؤد کی, کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول لا یفضل بعضنا علی بعض فی القسم من مکثہ عندنا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں میں سے دنوں کی تقسیم اور رہنے کے اعتبار سے کبھی کوئی فرق یا کبھی کوئی پریفرنس نہیں کرتے تھے, ہر ایک کو ٹائم برابر جو اس کا دن ہوتا تھا وہ دیتے تھے, ٹھیک ہے. یہ یہاں جملہ ہے, انگلش میں دیکھ لیں. وہ کیا کہتے ہیں, او مائی نیفیو, the messenger of Allah did not prefer one of us to the other in respect of respect of his division of the time of staying with us. یہ اعتراض رفع ہو گیا کہ حضرت سودا کے پاس جا نہیں رہے تھے لہٰذا ان کو ڈر لگا, جو اس طرح کی تاریخی روایتیں ادھر ادھر سے جوڑ کے لاتے ہیں. تو یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ ایسا کوئی بھی نہیں تھا, اللہ کے رسول سب کو ٹائم دیا کرتے تھے اور سارا اپنی ترتیب سے چیزیں چلتی تھی. اب یہاں پر وہ حضرت سودا کا ذکر کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں, حضرت عائشہ کہتی ہیں لقد قالت سودۃ بنت زمعہ, سودا بنت زمعہ کہتی ہیں حین اسنت, جب ان کی عمر بہت زیادہ بڑھ گئی, وفارقت, اب یہ سارا ان کو ہو رہا ہے, ان یفارقها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول شاید اب ان کے پاس نہیں جائیں گے یا ان سے علیحدگی سپریشن اختیار کر لیں گے کہ یا رسول اللہ یوم لی عائشہ, انہوں نے اپنی مرضی سے آ کر کہا حضرت عائشہ کے دن, فقابل ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے اس کو سویکار یا اس کو ایکسپٹ کر لیا. یہاں پر کسی جگہ پر نہیں لکھا کہ حضرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ طلاق دینا چاہتے تھے, آپ بوڑھی ہو گئی تھیں اس لیے طلاق دینا چاہتے تھے, آپ بوڑھی ہو گئی تھیں اس لیے آپ سے سیپریٹ ہونا چاہتے تھے. اللہ کے رسول کے دل میں یا اللہ کے رسول کے ارادے میں یہ چیز تھی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت سودا جو کہ بیوی تھی, یاد رکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, بیوی کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے ہسبینڈ کے ساتھ وہ بہت ایموشنل ہوتا ہے, بہت سینسٹیو, پوزیسو بھی ہوتا ہے. جتنی بھی بڑے دل کی ہو نا, وہ یہ کہتی ہے کہ یار یہ مجھ سے دور نہ جائے, بس ذرا سا ہسبینڈ کی آنکھ ادھر ادھر ہو یا تھوڑا سا وقفہ ہے یا تھوڑی سی دوری ہو تو اس کا دل مچلنے لگتا ہے. وہ کہتی ہے میں ساری دنیا بیچ کر اس کے قدموں میں رکھوں مگر اس کی ایک نظر کے لیے, اپنے پتی کے, اپنے ہسبینڈ کی ایک نظر کے لیے میں سب کچھ وار دوں. یہ عورت کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ عورت سوتن تک سویکار کر لیتی ہے مگر وہ ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ تم نے مجھے بس مجھ سے دور نہیں جانا. یہاں تک ہم نے کیسز دیکھے ہوئے ہیں کہ بیوی یہ کہتی ہے کہ تو نے باہر جو مرضی کرنا ہے, ہم نے ایسے کیسز پریکٹیکلی دیکھے ہیں لوگوں میں, باہر جو مرضی تو کر مگر کسی کو میری جگہ نہیں دینی. اس طرح کی بھی عورتیں. تو جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کمپیریزن ہے, مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہیومن سائیکالوجی کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ ایک وومن سائیکالوجی میں جب ایک عورت اپنے مرد کو دیکھتی ہے تو وہ اس میں یہ دیکھتی ہے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ رکھے, اس کے عقد میں رہے, اس کے اس رشتے میں رہے. وہ رشتہ جو ہوتا ہے نا, وہ رشتہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ جڑا رہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ شان نزول میں یہ آیت آئی تو یہ روایت آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا بلکہ جس صحابیہ نے, حضرت عائشہ نے کہا ہے, ان کو بھی یہ شک ہے. انہوں نے کہا منہا قالت, وہ کہتی ہیں لگتا یہ ہے کہ اس سے نقولو ہم نے کہا کہ شاید اللہ نے یہ آیت یا اس جیسا کوئی حکم نازل کیا. ان کو بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ آیت اسی کانٹیکسٹ میں آئی. ایک روایت آپ نے یہ دیکھ لی, ٹھیک ہے جی. تو کمپلیٹ پکچر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس کو میں کرکس میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اس کا کرکس نکالوں تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جتنی تاریخی روایات ہیں وہ بے سند ہیں, بے اعتبار ہیں, کیونکہ طبقات ابن سعد میں تو یہاں تک لکھ دیا, طبقات ابن سعد میں دیکھو کوئی سند متصل نہیں ہے. اور میں اس لیے یہاں بیان کر رہا ہوں کہ اگر کبھی پیش کی جائے تو مسلمان ذہنی طور پر تیار. طبقات ابن سعد میں مرسل سند کے ساتھ
ایک قصہ گھڑ کر لکھ دیا، اور وہ قصہ یہ لکھا کہ جناب حضرت سودا کو اللہ کے رسول نے طلاق دے دی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے گھر سے نکال دیا، مگر حضرت سودا اس قدر محبت میں اللہ کے رسول کی غرق تھیں کہ آپ اللہ کے رسول کے رستے میں بیٹھ جایا کرتی تھیں، یہاں تک کہ آپ کے رستے میں بیٹھتی تھی، انتظار کرتی رہتی تھی کہ کب آپ آئیں اور آپ سے بات کریں۔ کرتے کرتے یہاں تک بات پہنچی کہ حضرت سودا نے کہا آپ میرا دن حضرت عائشہ کو دے دیں، ہاں جی، تو آپ میری جو ڈے ہے، میرا ٹائم ہے، وہ حضرت عائشہ کو دے دیں، مجھے پلیز اپنے صرف نکاح میں رکھیں، میں چاہتی ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ کی بیویوں میں سے اٹھائی جائیں۔ ہاں، اب یہ آدھا جھوٹ آدھا سچ، یہ حضرت سودا نے بالکل کہا، یہ حضرت عائشہ بھی کوٹ کرتی ہیں دوسرے سند میں کہ حضرت سودا نے کہا میں اللہ کے رسول کی بیویوں میں سے اٹھائی جانا چاہتی ہوں، تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں اس میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت سودا کو شاید اس لیے چھوڑ رہے تھے کہ وہ بڑھی ہو گئی ہیں تاکہ دوسری بیوی جو جوان ہے اس کے بعد جائے، یہ چیز ساری کی ساری رفع ہو چکی ہوئی ہے، اور جتنی جو آپ کی کتب ستہ بنیادی تھی، صحیح بخاری، سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی، 4 روایتوں سے میں نے آپ کے سامنے یہ کھول کر بیان کر دیا ہے۔ 3 مسئلے یہاں سے سمجھ آئیں جن کو کرک سمجھنا ہے۔ حضرت سودا کو انسیکیورٹی تھی، وہ ان کا اپنا پرسنل انڈیویجول ایکسپیرینس تھا، اللہ کے رسول کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ان کو طلاق دیں اور چھوڑیں۔ نمبر 2، بڑی ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول کا بالکل بھی ارادہ کوئی نہیں تھا طلاق کا، ارادہ تھا کیونکہ آپ کی ایج جو ہے وہ پہلے ہی 66 تھی، تو شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی اگر ان کو چھوڑنا تھا، ٹھیک ہے۔ جبکہ اچھا پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، کوئی کہہ سکتا ہے جی وہ حضرت عائشہ سے شادی بعد میں ہوئی تھی نا، تو حضرت سودا سے پہلے شادی ہو گئی تھی، اس لیے جب جوان لڑکی مل گئی، نعوذ باللہ کسی کے ذہن میں یہ آئے، کیونکہ میں ہر اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی ملحد یا مرتد یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت سودا سے پہلے شادی ہوئی تھی، تو جب حضرت عائشہ سے ہو گئی تو جوان لڑکی تھی، اس لیے حضرت سودا سے جو ہے نا وہ اگنور کر کے حضرت عائشہ کی طرف جا رہے تھے۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں، حضرت عائشہ سے شادی، نکاح اللہ کے رسول کا حضرت سودا سے پہلے ہوا تھا، حضرت سودا کے ساتھ نکاح بعد میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ کی سری روایت موجود ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ میرے بعد اللہ کے رسول نے جس سے شادی کی وہ حضرت سودا تھی، تو تیسری بیوی جو تھیں اور زندہ بیویوں میں سے دوسری بیوی حضرت سودا تھیں، تو اگر اللہ کے رسول جوان لڑکی ہی پسند کرتے تھے اور بوڑھی کے پاس نہیں، تو حضرت عائشہ کے بعد تو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہ رہتی، ان کو کامن سینس کی بات ہے، حضرت سودا سے شادی کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، تو ترتیب میں بھی حضرت سودا بعد میں ہے، تو یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، تو یہ کرکس نکل ہے آپ کے سامنے، ہبا کرنے میں کوئی قباحت نہیں تھی، بیویاں متعدد پولیگمی اسلام میں چونکہ جائز ہے، آپشنل ہے، تو یہ مسئلہ ہمارے لیے آج بھی مسئلہ حل کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کی ازواج نے کس طریقے سے ان مسئلوں کو حل کیا، اور آپ سب کے لیے وقت نکالا کرتے تھے، اور اگر عورتیں کسی وجہ سے مصروف ہیں وہ اپنا دن دے سکتی ہیں، کسی سے خوش ہیں اپنا دن دے سکتی ہیں، ٹینشن میں ہیں اپنا دن دوسری بیوی کو دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے فیملی سسٹم کو انٹیکٹ رکھنا ہوتا ہے، کئی دفعہ آپ کو اس طرح کا ہبہ یا گفٹس اپنے فیملی ممبرس کو اس لیے دینے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی فیملی میں ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کا پہلو اور ایک دوسرے کے کانفیڈنس کا پہلو پیدا ہو، اور فیملی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اس طرح کے سٹیپس لینا یہ بہت وزڈم سے بھری ہوئی بات ہے، اور یہ کوئی نان پریکٹیکل چیز نہیں ہے بلکہ این ریشنل اور لاجیکل اور پریکٹیکل چیز ہے۔ تو بھائی یہ چیزیں تھیں جن کو سمجھنا ضروری تھا۔ علی بھائی آپ اس پر کچھ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر دوسرا پوائنٹ ہے جس پر آپ کا تبصرہ بڑا ضروری ہے، اور آپ صحیح ٹائم پر آئے ہیں، اور اچھا میں نے پہلے اس کو نہیں رکھا، میں نے دوسرا رکھا ہے۔ جی علی بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ عامر بھائی، جس انداز سے جس ارک ریزی سے آپ نے سمجھائی ہیں چیزیں، علم الحدیث کے حوالے سے، درایت کے حوالے سے اور چین کے حوالے سے، ماشاءاللہ بہت ضروری چیز تھی یہ جو آپ نے اس انداز سے بیان کی۔ اکثر یہ سوالات آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ڈیبیٹس میں یا ہمارے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو وہ ماحول نہیں بن پاتا کہ ان چیزوں کو بندہ اس طرح ایکسپلین کر سکے۔ تو ماشاءاللہ بہت بہترین انداز سے آپ نے یہ چیز سمجھائی ہے، بہت زبردست عامر بھائی۔